بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پاکستان کے نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے عہدے اور ذمہ داریوں کا حلف اٹھا لیا ہے۔ میں انہیں صمیم قلب سے بیرون ملک بسنے والے تمام پاکستانیوں کی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس توقع کا بھی اظہار کرتا ہوں کہ وہ آئین اور قانون کے ساتھ اپنی وفاداری کو بہت احسن طریقے سے نبھائیں گے اور کسی بھی شخص، کسی بھی ادارے اور کسی بھی شخصیت کے خلاف ذاتی تعصب سے بالا تر ہو کے وہ پاکستان کی خدمت کریں گے اور عدالت کے اندر یہ جو ہزاروں اور لاکھوں پینڈنگ کیسز ہیں ان کے اوپر اپنی توجہ کریں گے۔ چیف جسٹس کا کام جو ہے وہ سیاست نہیں ہوتی، نمود و نمائش نہیں ہوتا، پاپولیرٹی گین کرنے کے لیے اقدامات کرنے نہیں ہوتے، بلکہ اس کا کام فقط آئین کی تشریح اور آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے فیصلے دینا ہوتا ہے۔ جج جو ہے وہ خفیہ میسج نہیں دیتا، اس کا فیصلہ بولتا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بڑی طویل جدوجہد کی، آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے وہ ڈٹے رہے اور آج اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ موقع دیا ہے کہ آج انہوں نے پاکستان کا حلف اٹھایا۔ اس حلف اٹھانے کے بعد میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو پیش کر رہا ہوں۔ اس ویڈیو کو ذرا غور سے سنیے اور اس چہرے کو پہچانیے، دیکھیے کہ یہ چہرہ کون ہے، یہ کس کا ساتھی تھا، اس کا تعلق کس جماعت سے ہے۔ میں اس شخص کی مخالفت نہیں کر رہا، ہرگز مخالفت نہیں کر رہا، لیکن صرف ایک احساس دلانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے ذرا آپ اس ویڈیو میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں کہ عید کے بعد جو کچھ کرپٹ ججز تھے، جیسے شوکت صدیقی تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اس کے خلاف ریفرنس کیا ہوا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور جسٹس فائز عیسیٰ یہ بڑا خطرناک آدمی ہے، اس کے خلاف بھی قانونی بنیادوں پہ ایویڈنسز پہ کیس کیا ہوا ہے۔ تو یہ وکلاء کو پیسہ پھینک کے، اس میں انٹرنیشنل پلیئرز بھی ہیں، پاکستان سے کچھ کرپٹ پریکٹسز والے پولیٹیشنز ہیں یہ موساد کے ساتھ، تو انہیں نشہ ہے۔ آپ نے ویڈیو کو سنا؟ اس ویڈیو میں جو الزام چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف لگایا گیا، جس طرح کی زبان استعمال کی گئی، جس طرح کردار کشی کی ایک کوشش کی گئی، میں اس کی سختی سے مذمت کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی ہے جس نے عدالت کے کمرے کے اندر اور اپنے ولاگ کے اندر آئے روز چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بکواسات کیے۔ اس کا تعلق بھی منہاج القرآن سے ہے، وہ بھی عوامی تحریک لیہ کا ترجمان تھا اور یہ شخص بھی طاہر القادری کا ترجمان ہے۔ میں پاکستانی عوام، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، سپریم کورٹ کے باقی ججز، ان کی توجہ کے لیے یہ ویڈیو اس لیے میں نے سامنے رکھی ہے کہ وہ دیکھیں کہ کیا یہ توہین عدالت کے زمرے میں نہیں آتی۔ اگر توہین عدالت کی سزا باقی سب کو ہو سکتی ہے تو ایسے کردار ادا کرنے والے، اس طرح کے جو لوگ ہیں، ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں ہو سکتا۔ اور اس موقع کے اوپر میرا پیغام یہ ہے کہ وہ شخص، وہ بگوڑا جو کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہے، وہ دیکھے کہ اس کی مسز نے بھی مصطفی انقلاب کے لیے کیا کیا قربانیاں نہیں دی۔ طاہر القادری سے تھپڑ کھائے اور طاہر القادری کو بیٹے دیے، اولاد دی، بیٹیاں دی، لیکن جب طاہر القادری نے مال بنا لیا، پیسہ بنا لیا، منہاج ایجوکیشن سوسائٹی کے نام پہ ہمیں لوٹ لیا، فرید ملت اسپتال کے نام پہ ہم سے پیسہ لے کے وہ ہضم کر لیا اور اسپتال نہیں بنایا، اور اس طرح کئی سینکڑوں، بیسیوں، دسیوں جو ہیں وہ کاغذی منصوبہ جات ہیں برطانیہ کے اندر اور پاکستان کے اندر، جن کے نام پہ پوری دنیا سے فنڈز لیے اربوں میں، اور وہ اربوں کا پیسہ، اربوں کے حساب سے وہ پیسہ کھا کے وہ شخص جو ہے وہ آج 3 مہینے کا جو ہے وہ وزٹ کرتا رہا یورپ کے اندر پوری فیملی کے ساتھ، اور اس فیملی میں اس کے ساتھ ایک شخصیت نہیں تھی، اور وہ بیگم رفعت جبین قادری ہیں جو طاہر القادری صاحب کی غالباً پہلی وائف ہے، یقیناً پہلی وائف ہے۔ تو اگر طاہر القادری صاحب کے اندر کوئی شرم و حیا ہوتا
تو وہ قاضی فائز عیسیٰ سے سیکھ لیں کہ ایسے موقع کے اوپر انہیں بھی چاہیے تھا کہ وہ ابھی اپنی مسز کو ساتھ لے کے آتے، جبکہ حق یہ ہے کہ 2002 کے بعد سے لے کے وہ کسی کھانے میں، کسی ڈنر میں، کسی ہالیڈے کے اندر اپنی مسز کو لے کے نہیں گئے. ہمیں کہتے رہے کہ آپ اپنی مسز کو لے کے جائیں اور مسز کو کھانا کھلائیں، انہیں ہالیڈے پہ لے کے جائیں، پیار کریں، محبت کریں، اچھی بات ہے. لیکن طاہر القادری کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کی کردار کشی کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہے. وہ ہمیشہ جو بات کہتا ہے اس کے اوپر عمل نہیں کرتا. اور یہ میں نے ایک آپ کے سامنے رکھی ہے کہ دیکھیں قاضی فائز عیسیٰ کی مسز نے ان کا ساتھ دیا، اور جب انہوں نے موقع ملا تو انہوں نے اپنے ساتھ کرسی پہ بٹھایا، اپنے ساتھ کھڑا کیا. لیکن کیا وجہ ہے کہ طاہر القادری اپنی مسز کو کبھی بھی اپنے ساتھ نہیں لے کے جاتا. کبھی کسی ہالیڈے پہ آپ پوری فیملی کو دیکھیں گے، بہوؤں کو دیکھیں گے، لیکن قادری صاحب کی مسز کو آپ نہیں دیکھیں گے. یعنی میں وہ ذاتی باتیں آپ کے سامنے نہیں کرنا چاہتا، حالانکہ پتہ مجھے بہت کچھ ہے. اور قادری صاحب نے خود میرے خلاف کردار کشی کے لیے بڑی جو ہے وہ قابل مذمت حرکتیں کی ہیں، لیکن میں اس کا بدلہ نہیں لینا چاہتا. میں یہ صرف شرم دلائی ہے طاہر القادری صاحب کو کہ آپ کے کتوں نے، آپ کے لوگوں نے جس طریقے سے پاکستان کے اس عظیم انسان کی کردار کشی کی، وہ توہین عدالت تھی. اور اس کے اوپر اگر میں چاہتا تو میں توہین عدالت کے اندر انہیں جکڑ سکتا تھا. لیکن میں نے یہ سوچا کہ یہ چھوٹے چھوٹے ہیں، یہ جو ہیں وہ کم عقل ہیں، یہ عقل و دانش سے آ رہی ہیں. بے شک آپ دیکھیں کہ ایک ترجمان ہے اور دوسرا جو ہے وہ اس وقت میڈیا کے اندر بڑے ولاگ کر کے اپنے آپ کو بڑا فن خان سمجھ رہا ہے، لیکن یہ عقل و شعور سے آ رہی ہیں، حب الوطنی سے آ رہی ہیں. ان کے اندر وہ سینس نہیں ہے، وہ مسائل کا ادراک نہیں ہے، ان کے اندر انسانیت بھی نہیں ہے. تو انہوں نے ایک غلط حرکت کی، تو میں نے صرف شرم دلانے کے لیے آپ کے سامنے ویڈیو رکھی ہے کہ اگر انہیں رتی برابر شرم ہوئی تو میرا یہ ویڈیو پیغام سن کے یہ اپنا ایک اگلا ویڈیو پیغام جاری کریں گے اور قاضی فائز عیسیٰ، چیف جسٹس عزت مآب قاضی فائز عیسیٰ سے معافی مانگیں گے اور طاہر القادری کو شرم دلائیں گے کہ جس طرح چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی مسز کو عزت دی ہے، اپنی وائف کو عزت دی ہے، آپ بھی جو ہے وہ دوسروں کی بیٹیوں اور بہوؤں کو دیکھ کے خوش نہ ہوں. آپ جو ہے وہ ان سے پردہ کریں، اپنے بیٹوں کو پردہ کرائیں، اور اگلے ہالیڈے پہ آپ جو ہے وہ اپنی مسز کو ساتھ لے کے جائیں، کسی اور کی یا کسی اور کے ساتھ جو ہے وہ ہالیڈے انجوائے نہ کریں. شکریہ.